أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ، فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اور اس کتاب میں جو داخلی کتابیں ہیں، کتاب میں جو اندرونی کتابیں ہیں، ان میں 7ویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الحج، اور آج اس کتاب کا دوسرا باب پڑھیں گے۔ پہلا باب تھا حج، دوسرا باب کیا؟ عمرہ۔ تو آج عمرے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ عمرے کے بارے میں باقاعدہ امام شوکانی کی گفتگو پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ عمرے کے ارکان 3 ہیں۔ عمرے کے ارکان، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن وہ چیز جس کے بغیر وہ چیز نہیں ہوگی جس کا وہ رکن ہے۔ جیسا کہ ہم اہل حدیث لوگ کہتے ہیں، سلفی لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یعنی کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور سجدے کو سارے رکن مانتے ہیں، تو سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رکوع کو سارے رکن مانتے ہیں، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حج کے ارکان ہیں، وہ میں ذکر کر چکا ہوں، 4 تھے۔ اور عمرے کے ارکان 3 ہیں۔ نمبر 1، عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرنا، اور نیت کیسی ہوگی؟ دل کے ساتھ ہوگی۔ زبان سے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے اور دل میں یہ نیت ہوگی کہ اب میرا عمرہ شروع ہو رہا ہے، اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں۔ کیونکہ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ طواف کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ کی سعی بھی راجح قول کے مطابق عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رہ گئی تو عمرہ نہیں ہوگا۔ پھر عمرے کے 2 واجبات ہیں۔ نمبر 1، میقات سے نیت کرنا۔ پہلے تھا نیت کرنا، اب کیا ہے؟ میقات سے نیت کرنا۔ یعنی کہ آپ اگر مکہ جا رہے ہیں اور راستے میں میقات آیا، آپ نے میقات پہ نیت نہیں کی، آپ نے 1 کلومیٹر کے بعد، 2 کلومیٹر کے بعد، 3 کلومیٹر کے بعد نیت کی، جبکہ میقات سے گزرتے ہوئے آپ کا عمرہ کرنے کا پکا ارادہ تھا، لیکن نیت نہیں کی آپ نے، یعنی کہ یہ نیت کہ اب میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یا تو آپ واپس جائیں میقات پہ واپس جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آپ کا عمرہ صاف ستھرا ہو، غلطی سے پاک ہو۔ اگر آپ واپس نہیں جاتے، اسی جگہ سے نیت کرتے ہیں، تو پھر آپ نے واجب ترک کر دیا ہے۔ نیت تو آپ نے یہاں سے کر لی، رکن ہو گیا، رکن ادا ہو گیا، کیونکہ نیت آپ نے اب بھی کر لی ہے، لیکن میقات سے کرنی تھی، وہ واجب تھا، وہ آپ نے واجب پورا نہیں کیا۔ تو اب آپ کے اوپر دم پڑے گا، 1 عدد بکرا آپ مکہ میں ذبح کریں گے اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کریں گے۔ اور دوسرا واجب عمرے کا یہ ہے کہ جب آپ طواف کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، تو آخر میں پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال کتروائیں، یا یہ کام کریں یا وہ کام، ان میں سے ایک کرنا واجب ہے۔ تو یہ عمرے کے 2 واجب ہیں، اور کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ حج کے ہم نے 4 ارکان پڑھے تھے، 3 یہیں، یعنی کہ حج میں بھی نیت ضروری ہے، طواف ضروری ہے 10 طریقہ، صفا مروہ کی صحیح ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہاں پہ وہ ہے 9 تاریخ کو زوال کے بعد میدان عرفات میں جانا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، وہاں پہ رکنا۔ تو یہ حج کے 4 رکن تھے۔ باقی حج کے جو واجبات ہیں وہ تقریباً 8 ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں یحرم لها من المیقات، عمرے کے لیے نیت کی جائے گی میقات سے۔ عمرے کے لیے کیا کی جائے گی؟ نیت۔
کہاں سے کی جائے گی؟ میقات سے. اور میقات کون سے ہیں؟ وہی میقات ہیں جو حج کے میقات ہیں. اور ویسے بھی عمرے کی نیت کرنا، اس کے احکام و مسائل بھی وہی ہیں جو حج کی نیت کرنے کے احکام و مسائل ہیں، اور اس بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے. میقات مثال کے طور پہ مدینہ سے اگر آپ جا رہے ہیں تو مدینہ والوں کا میقات کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ، ذی الحلیفہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اگر آپ نجد سے آ رہے ہیں، طیب سے آ رہے ہیں، تو پھر میقات کون سا ہے؟ قرن المنازل، جس کو آج کل سیل الکبیر بھی کہتے ہیں. اگر آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا میقات کون سا ہوگا؟ یلملم. اگر آپ شام وغیرہ سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کا میقات کیا ہوگا؟ الجوفہ. اگر عراق سے آ رہے ہیں تو ذات و عرق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میقات بیان کیے ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، اور جو مکہ میں ہو وہ مکہ سے نکل کر حل میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ حل میں جائے گا. حل کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سوال ہوگا. ایک ہے حرم اور ایک ہے حل. حرم حدود حرم، یعنی کہ مکہ کا وہ ایریا، وہ علاقہ جسے شریعت نے حرم قرار دیا. اس علاقے میں کئی وہ امور حرام ہو جاتے ہیں جو اس ایریے سے باہر حرام نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ مکہ کے حرم ایریے میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ شکار ویسے تو جائز ہے. حرم کے ایریے میں آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، باہر جا کر آپ جتنے مرضی درخت کاٹیں. تو یہ ہے حرم کا ایریا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو مکہ میں رہتے ہیں انہیں عمرہ کرنے کے لیے حرم کے ایریے سے باہر جانا ہوگا. حرم کا ایریا مکہ میں کدھر ہے؟ بیت اللہ کے چاروں طرف. آپ بیت اللہ سے نکلیں، کعبہ شریف سے نکلیں اور کسی بھی مکہ کی سائڈ پہ وہاں تک چلے جائیں جہاں تک حرم کا ایریا جا رہا ہے. جب حرم کا ایریا ختم ہو جائے اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں اور واپس آ کے عمرہ کر لیں. آپ کا عمرہ کرنا ٹھیک ہے. یاد رہے کہ کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ والے عمرہ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے کریں گے. احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے گھر سے. جبکہ یہ موقف کمزور موقف ہے، یہ مرجو موقف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مکہ والوں کو احرام باندھنے کے لیے، عمرے کی نیت کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ حرم سے باہر. اور حرم سے باہر کو کیا کہتے ہیں؟ حل. حرم کے الٹ، یعنی کہ حل جہاں پہ وہ معاملات حرام نہیں ہیں جو حرم کے ایریے میں حرام ہے، بلکہ وہاں پہ کیا؟ حلال ہے. البتہ حج کے لیے مکہ والے احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے گھر سے باندھیں گے. یہ مکہ والوں کے لحاظ سے حج کے احرام باندھنے کی جگہ اور عمرے کے احرام باندھنے کی جگہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1556 1556، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1211 1211. راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے. کس سال؟ حجۃ الوداع والے سال، جس سال آپ نے حج کیا اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے. فَأَحْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، تو ہم نے تلبیہ پڑھا عمرے کا. ہم نے نیت کی کس کی؟ عمرے کی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان معہ ہدی فلیحل بالحج مع العمرہ، کہ جس کے پاس قربانی کے جانور ہیں، یعنی کہ میقات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لیں، دونوں کا تلبیہ پڑھے. ثم لا یحل، پھر حلال نہیں ہوگا، احرام نہیں کھولے گا، حتیٰ یحل منہما جمیعا، حتیٰ کہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا، دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہوگا. قالت، سیدہ کہتی ہیں، فقدمت مکہ، تو میں مکہ آئی، وانا حائض، میں مکہ میں داخل ہوئی اس حالت میں کہ مجھے حیض کا خون آ چکا تھا.
لم اطف بالبیت، چنانچہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی۔ کون سا طواف؟ عمرے کا، کیونکہ پہلے انہوں نے عمرہ کرنا تھا نا۔ ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ ہی میں صفا مروہ کی صحیح کر سکی۔ فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس معاملے کی شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے تو حیض کا خون آ گیا، میرا کیا بنے گا؟ اچھا، سیدہ کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا جو عام طور پہ عام عورتوں کا نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہ یہ پہنچی ہیں مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 تاریخ کو، 8 تاریخ کو کیا ہو جائے گا؟ حج شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پاک ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتی، کیونکہ ورنہ حج جاتا رہے گا۔ عام عورت اگر آج جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ، اور وہ میقات سے نیت کر لیتی ہے کس کی؟ عمرے کی۔ عمرے کی بات کر رہے ہیں ہم، حج کی بات نہیں کر رہے، صرف عمرے کی، آج کل کے ایام کی بات کر رہے ہیں نا۔ وہ عمرے کی نیت کر لیتی ہے، اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے اسے حیض کا خون آ چکا ہے، تو نیت کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور احرام کی پابندیاں اس کی شروع ہو جائیں گی، تلبیہ پڑھنا شروع کر دے وہ۔ یا میقات سے نیت کی تو حیض کا خون نہیں آیا تھا، آگے چل کے آ گیا، اب طواف کرنے سے پہلے کسی بھی وقت حیض کا خون آ گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ احرام نہیں کھولے گی، احرام کی پابندیوں میں رہے گی، پاک ہونے کا انتظار کرے گی، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے طواف کرے گی، صفا مروہ کی صحیح کرے گی، بال کٹوائے گی، عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن کیا سیدہ عائشہ یہ انتظار کر سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ آگے حج آ رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال مختلف۔ تو انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے کی۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، انقضی رأسکی، اپنے سر کے بال کھول دو، وامتشطی، اور کنگھی کر لو، یعنی کہ غسل کر لو، کنگھی کر لو، وأہلی بالحج، اور حج کا تلبیہ پڑھ لو، کیونکہ اب حج شروع ہو رہا ہے، ودع العمرہ، اور عمرہ ترک کر دو، عمرہ رہنے دو۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اب سیدہ عائشہ کا کون سا حج بن گیا؟ حج قران، کیونکہ عمرے کی نیت پہلے کی ہوئی ہے، اوپر سے حج کی نیت داخل کر دی ہے، تو حج عمرہ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے۔ فلما قضینا الحج، فرماتی جب ہم نے حج مکمل کر لیا، تو ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن ابن ابی بکر التنعیمی، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، کہاں بھیجا؟ تنعیم کی طرف، کس کے ساتھ؟ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ۔ فاعتمرت، چنانچہ میں نے عمرہ کر لیا۔ تو آپ نے کہا، ہذہ مکان عمرتک، یہ ہے تمہارے اس عمرے کی جگہ پہ عمرہ۔ اچھا، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سیدہ کو آپ نے عمرے کے لیے تنعیم کیوں بھیجا؟ تنعیم اس لیے بھیجا کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر مکہ میں رہ کر مکہ والی اپنی رہائش سے احرام باندھنا درست ہوتا تو آپ سیدہ عائشہ کو مشکل میں کیوں ڈالتے؟ جبکہ صورتحال یہ تھی کہ سیدہ عائشہ اور سارے لوگ تھکے ہوئے تھے حج کر کے، کیونکہ 4 تاریخ کو حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے ہیں، 8 تاریخ کو مینا چلے گئے ہیں، پھر عرفات چلے گئے ہیں، پھر مزدلفہ آئے ہیں، پھر مینا آئے ہیں، پھر کنکریاں 11 کی، پھر 12 کی، پھر 13 کی، اب اس سے فارغ ہو کے مدینہ آنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ تھکے ہوئے لوگ ہیں اور آگے ایک لمبا سفر ہے۔ ان حالات میں چاہیے تھا کہ آپ سیدہ عائشہ کے لیے آسانی پیدا کرتے، یا پھر کم از کم آپ آپشن دے دیتے ان کو۔ پہلی بات تو میں نے یہ کیا کہ کہتے بھئی ادھر سے احرام باندھو عمرہ کر لو، چلیں یہ آپ نے نہیں کیا، تو آپ کہتے بھی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ ادھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، اور ایک یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر چلی جاؤ۔ آپ نے 2 آپشن نہیں دیے، ایک ہی چیز کہی ہے، وہ یہ کہ عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ تنعیم اور وہاں سے عمرہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ مکہ میں موجود ہیں وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں گے تو وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے، اور علماء کرام نے اس کی حکمت بھی ایک بیان کی ہے، وہ حکمت دھیان سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ حج کرنے والا ہو کوئی یا عمرہ کرنے والا، وہ حج اور عمرے کے دوران حرم میں بھی آئے، حرم سے باہر بھی رہے،
دونوں کو جمع کرے۔ حج میں کیا ہوتا ہے، حج کرنے والا اگر مکہ کا باشندہ ہے تو وہ بھی حج کرتے کرتے عرفات میں جائے گا، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، گویا کہ حج میں وہ حدود حرم میں بھی رہا، حدود حرم سے باہر بھی نکلا۔ اچھا، عمرے میں بھی شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ دونوں چیزوں کو جمع کرے۔ دونوں چیزیں کیسے جمع کرے؟ کہ نیت کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جائے، وہاں سے نیت کر کے آئے گا اور پھر حدود حرم کے اندر ہی رہے گا، اس نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ ہے وضاحت اس امر کی جو سیدہ عائشہ نے بیان کیا، کیا جو امام شوکانی نے بیان کیا ہے کہ ومن کان فی مکہ، اور جو مکہ میں ہو، خرج الی الحل، وہ نکل کے کہاں جائے گا؟ ہل کی طرف جائے گا، یعنی کہ وہاں سے احرام باندھ کر وہ آئے گا۔ اور دلیل آپ نے سن لی ہے، دلیل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کو آپ نے باہر بھیجا تھا، بلکہ کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے تنعیم جاتے تھے، عبداللہ بن زبیر، دیگر کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں ثم یطوف ویسعی ویحلق او یقصر، پھر وہ طواف کرے، پھر پہلے کیا کر چکا ہے؟ نیت کر چکا ہے نا۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم یطوف، پھر وہ طواف کرے، ویسعی، طواف میں کتنے چکر کاٹے گا؟ 7 چکر بیت اللہ کے اور 2 رکھتے ہیں طواف کی، ویسعی، اور صفا مروہ کی سعی کرے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ٹوٹل 7 چکر وہاں پہ بھی، لیکن وہاں پہ صفا مروہ کے بعد 2 رکھتے نہیں ہیں۔ وَيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ، اور سر کے بال منڈوائے، او یقصر، یا سر کے بال ہلکے کروائے، یعنی کہ کتروا لے۔ لیکن پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، پورے سر کے بال مونڈنے ہیں یا پورے سر کے بال کتروانے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ 2 بال ادھر سے، 1 ادھر سے، 4 ادھر سے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور یہ جو کہا ہے کہ طواف کرے، سعی کرے، سر کے بال منڈوا لے یا کٹوا لے، اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے حج کے طریقے میں۔ تو جو حج کا طریقہ تھا وہی یہ طریقہ اس کا ہے، بلکہ میں تھوڑے سے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ نے خاص طور پہ عمرے کے موقع پہ کہا تھا ان صحابہ کرام کو جو آئے تو حج کے لیے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1568 1568، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1216 1216، یرحمک اللہ۔ جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام حج کی نیت کر کے آئے تو آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین الصفا والمروہ وقصروا ثم اقیموا حلالا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام حج کو عمرے میں تبدیل کریں، پہلے عمرہ کریں، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں اور حج کریں۔ اچھا، عمرے کی تعلیمات آپ کن الفاظ میں دے رہے ہیں؟ یہ الفاظ دلیل ہے کہ عمرہ اس طرح ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں احلوا من احرامکم، تم نے احرام باندھا ہے حج کا، اس احرام کو تم نے کھول دینا ہے۔ کیسے کھولنا ہے؟ پہلے تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی پھر صحیح کرنی ہے، وقصروا، اور سر کے بال ہلکے کروانے ہیں، ثم اقیموا حلالا، پھر تم نے مکہ میں حلال ہی رہنا ہے، احرام کے بغیر رہنا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد رہنا ہے۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ پھر تم نے 8 تاریخ کو حج کا تلبیہ پڑھنا ہے، لیکن ہمارا مقصد اس حدیث میں یہ الفاظ تھے کہ عمرے کا طریقہ آپ نے یہ بتایا ہے۔ عمرے کے طریقے میں آپ نے کیا کہا؟ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اور بال ہلکے کروانے ہیں، اور پھر تم نے احرام کھول دینا ہے اور احرام کی پابندیوں سے آزاد رہنا ہے جب تک کہ تم 8 تاریخ کو حج کا احرام نہیں باندھو گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے تم نے پورے سر کے بال منڈوا دینے یا کٹوا دینے ہیں، بلکہ صرف کٹوانے کا کہا ہے، ہلکے کروانے کا بس۔ کیوں؟ کیونکہ 4 دن کے بعد حج شروع ہونے والا تھا، اور اگر اس موقع پہ بال سر کے بال منڈوا لیتے عمرے میں تو پھر حج میں کیا کرتے؟ تو اس لیے عمرے میں بال ہلکے کروائے گئے لیکن پورے سر کے،
اور حج میں پھر بال منڈوائے گئے، لیکن اجازت تھی ویسے منڈوانے کی یا ہلکے کروانے کی۔ عمرے کے ضمن میں امام شوکانی کے آخری الفاظ کہتے ہیں وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، عمرہ جو ہے یہ کرنا مشروع ہے شریعت کی طرف سے، اس کی ترغیب ہے سال کے تمام حصوں میں، تمام مہینوں میں، تمام ہفتوں میں، تمام دنوں میں، یعنی کسی وقت بھی عمرہ ممنوع نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ شریعت نے عمرے کی ترغیب دی اور عمرے کا کوئی خاص سیزن یا موسم بیان حج کا کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، مقرر ہیں، واضح ہیں۔ وہ کیا تھے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ لیکن عمرے کے مہینے، عمرے کا سیزن کبھی بھی نہیں بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دلیل اس چیز کی کہ آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1780 1780، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1253 1253۔ راوی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اعتمر 4 عمر فی ذی القعدہ الا التي اعتمر مع حجته، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی القعدہ کے مہینے میں 4 عمرے کیے ہیں، سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا۔ ٹوٹل عمرے کتنے کیے آپ نے؟ 4۔ کہتے ہیں کہ چاروں عمرے آپ نے ذی القعدہ کے کیے ہیں سوائے ایک کے، کیونکہ ایک آپ نے کیا تھا حج کے ساتھ، تو وہ حج والے مہینے میں کیا، ذی الحجہ میں۔ اچھا، یہ پھر تفصیل بتا رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نمبر 1 عمرۃ من الحدیبیہ، آپ کا حدیبیہ والا عمرہ، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کو لے کے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے آئے تھے، حدیبیہ میں ٹھہرے تھے، مکہ والوں سے مذاکرات ہوئے، صلح ہوئی، لیکن انہوں نے اس سال عمرہ کرنے نہیں دیا، لیکن شریعت نے اس کو عمرہ شمار کیا، آپ کی زندگی میں اس عمرے کو باقاعدہ شمار کیا گیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیبیہ والا عمرہ۔ اور یہ ہجرت کے 6 سال میں تھا، یعنی کہ کیا کہیں گے آپ کی انگلش میں؟ 6، جی 6 سال میں۔ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اور پھر ایک عمرہ کیا تھا آپ نے آئندہ سال 7 ہجری کو، معاہدہ ہوا تھا نا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کر سکتے ہیں، تو یہ پہلے والا بھی ذوالقعدہ تھا اور اگلے سال بھی ذوالقعدہ تھا۔ وَمِنَ الْجِعْرَانَ، تیسرا عمرہ آپ نے جنانہ سے کیا، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَین، جہاں آپ نے جنگ حنین کے اموال کو بطور غنیمت تقسیم کیا تھا۔ یہ کون سا عمرہ ہو گیا؟ 3۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو ہو گیا آپ کا عمرہ 6 سال حدیبیہ والا، پھر اگلے سال کون سا سال ہو گیا؟ 7واں، ہجرت کا 7واں سال، 7th۔ پھر اگلا سال آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، کس مہینے میں آئے تھے بلا؟ مہینہ کون سا تھا جب آپ آئے مکہ فتح کرنے کے لیے؟ رمضان۔ رمضان کے بعد آپ ادھر ہی رہے، پھر آپ کو اطلاعات ملی کہ مکہ کے دائیں بائیں کئی لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان حالات میں مدینہ واپس جانا مناسب نہیں خیال کیا، بلکہ آپ نے چاہا کہ ان سے بھی ابھی مقابلہ کر لیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ مدینہ پہنچے پیچھے سے وہ حملہ کر دیں۔ تو پھر آپ نکل گئے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو تیار ہو رہے تھے اور تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ حنین میں آپ گئے، طائف میں آپ گئے، ان علاقوں میں آپ لڑتے رہے، جہاد کیا۔ جب آپ جنگوں سے فارغ ہوئے تو آپ جیرانہ مقام پہ کھڑے تھے، اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ مدینہ واپس، تو آپ نے چاہا مدینہ جانے سے پہلے ایک عمرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، عمرہ آپ نے کہاں سے کیا؟ پھر جیرانہ سے۔ کیا جیرانہ میقات ہے؟ بالکل میقات نہیں ہے۔ پھر جنانہ سے آپ نے احرام کیوں باندھا؟ اس اصول کے مطابق جو خود آپ ہی نے دیا تھا کہ جو لوگ میقات کے اندر ہیں، یعنی کہ ان کا گھر ایسی جگہ ہے کہ ان کے اور مکہ کے راستے میں کوئی میقات نہیں آتا، بلکہ میقات تو باہر ہے، ان کی رہائش اندر ہے، تو آپ نے کہا تھا جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، جہاں سے نیت کریں گے ادھر سے احرام باندھیں گے، عمرے کی، حج کی۔ تو چونکہ آپ کا ارادہ بنا تھا عمرہ کرنے کا جیرانہ سے،
میقات تو پیچھے رہ گیا ہے، جب میقات سے گزرے ہیں تب جنگی حالات سے عمرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جنانہ مقام پہ ارادہ بنا اور جنانہ میقات کے اندر ہے تو آپ نے جنانہ سے ہی احرام باندھا، اس لیے نہیں کہ جنانہ میقات ہے، بلکہ اس لیے کہ جنانہ سے آپ کا ارادہ بنا تو ادھر سے احرام باندھ دیا۔ تو یہ بھی آپ کا عمرہ کب ہوا؟ ذوالقعدہ میں، جو تیسرا عمرہ ہو گیا آپ کا۔ وعمرۃ مع حجتی، اور ایک وہ عمرہ جو آپ نے اپنے، اچھا یہ چوتھا جو عمرہ ہے اس کو ذی الحجہ والا عمرہ قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت بھی آپ نے ذی القعدہ میں ہی کی تھی، یعنی کہ مدینہ سے کب نکلے آپ؟ 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو، ذوالقعدہ کی 25 26 کو، وہ تو جب مکہ پہنچے ہیں تب ذی الحجہ شروع ہو چکا تھا، عمرہ مکمل ہوا ہے ذی الحجہ میں، لیکن آغاز کب ہوا ہے، نیت کب کی آپ نے؟ ذی القعدہ میں۔ تو اس لحاظ سے آپ کے چاروں عمرے کون سے ہوئے؟ ذی القعدہ کے۔ اچھا یہ حدیث کیسے دلیل بن گئی کہ آپ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ عام طور پہ لوگ جن مہینوں میں عمرہ کرنے کو ناپسند خیال کرتے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں، تو آپ نے حج کے مہینوں میں ہی چاروں عمرے کیے ہیں، تو باقی مہینوں میں تو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ عمرہ کرنا ممنوع ہے، اس لیے یہ دلیل یہاں پہ دی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ حج عمرے کے بارے میں جو یہ موضوع تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔